نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو اس کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے، نمرود کے دربار میں نجومی بھی بہت ہی تھے۔ ان میں ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنی دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کے آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ نمرود یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناقلی تھی۔ اسی علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا۔ جب اس عورت کا بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو وہ آپ سے باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتا تھا جس بچے کو میں کہانیاں سناتی ہوں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ ماں نے کہا، بیٹا شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چاچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بتایا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے۔ علماء اکرام کا حضرت ابراہیم کے والد کے نام پر اختلاف ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں جو آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے وہ معزز کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ چاچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تارخ کی وفات کے بعد آزر نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو، اسی لحاظ سے آپ علیہ السلام کو آزر کے بیٹا کہا گیا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔
इन बुतों को बेचकर खुद इनसे खूब मुनाफा हासिल करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र का बहुत ज़्यादा नाम था। आज़र के बेटे भी बुत फरोश का काम करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गौर से निकलकर अपने चचा के पास गए तो चचा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए बाजार में भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी डाली। वो बुतों को गलियों में घसीटते हुए लेके जा रहे थे और साथ साथ आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि आओ मेरे से बुत खरीद लो जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। बुत की इबादत करने वालों को ये बात अच्छी ना लगी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायत आप अलैहिस्सलाम के चचा से की तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नसीहतें की और इसके दिन के बाद बुतों को फ़रोख्त करने के लिए ना भेजा। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान आप लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुत बनाते हैं, ये बुत तो ना बोल सकते हैं, ना खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ना ये आपको कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। चचा ने कहा कि क्या तुम हमारे बुतों की मुखालफत कर रहे हो? अगर आज के बाद आपकी ज़ुबान पर ये लफ्ज़ आए तो मैं आपको सज़ा दूंगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया। इनसे कहा कि इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, ना तो ये बुत इबादत के लायक है और ना ही नमरूद इबादत के लायक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ पूरे माशरे में फैला रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ पूरे माशरे में फैल गया। जब ये बात नमरूद तक पहुंची तो नमरूद ने अपने दरबारियों से दरियाफ्त किया कि ये कौन जवान है जिसने एक नया ड्रामा लगा दिया है। दरबारियों ने कहा ये लड़का आज़र के घर जवान हुआ है, इसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। नमरूद ने हुक्म दिया इस लड़के को फ़ौरन मेरे पास लाया जाए। नमरूद के चंद आदमियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो सबको ज़िंदगी और मौत देने वाला है। नमरूद ने कहा कि ये सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद के पास दो मुलाजिम थे। नमरूद ने एक को माफ़ कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बताओ तुम मेरे खुदा होने में कोई शक है? मैं जिसको चाहूँ ज़िंदगी दूँ और जिसको चाहूँ मौत के घाट उतार दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू सच्चा है, जिसको तूने कत्ल किया है इसको जिंदा करके दिखा। मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में ग़ुरूब करता है, तू सूरज मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद बहुत शर्मिंदा हुआ, इसका कोई जवाब ना दे सका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने बेटे को घर ले जाऊँ। आज़र ने भी बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं इसको तुम्हारी और बुतों की तौहीन से बाज रखने के बारे में समझाता हूँ। नमरूद ने कहा कि आज़र, मैं आपके कहने पर इसको छोड़ रहा हूँ, अगर इसके बाद कोई ऐसा काम किया तो इसको ज़िंदा जला दूँगा। इस दिन के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने चचा से कहा, चचा जान, ये बुत क्या चीज़ है जिसको आप खुद ही बनाते हो, इनको फ़रोख्त करते हो, फिर इनकी इबादत करते हो? ये बात सुनकर आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से कहा कि चचा जान, मैं बस अल्लाह ताला से ही डरता हूँ, लेकिन मैं एक खुदा का पैगाम देता रहूँगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चचा आज़र का घर छोड़कर चले गए। आप अलैहिस्सलाम लोगों को हमेशा ही एक खुदा की इबादत करने का दर्स देते थे। बुतों की हमेशा ही मुखालफत में बोलते रहे। बाबुल के लोग हर साल एक मेला मनाया करते थे। बाबुल के लोग इस मेले में तरह तरह की नुमाइशें करते थे। वो सारा दिन अपने शहर से बाहर जाकर इस मेले में गुजारा करते थे। जब वो मेला आया तो लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ जाने का कहा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से फरमाया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता,
کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے سب چھوٹے بتوں کو کیوں توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل کرنے کے بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دیتے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی، لکڑی اور پتھروں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص بولا تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں تم ہمارے بت خانے کو ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ سب باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ جب لوگوں نے ایندھن کا بہت ہی بڑا ٹال لگا دیا، پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کسی طرح سے ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا۔ امام صادق رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ منجیق کو سب سے پہلے شیطان نے بنایا تھا، پھر اس منجیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمانوں اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا یا اللہ اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی تھی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی سب آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں اور بہت سارا سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتے ہو تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے، تم میری عمر لوٹا دو اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلی گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے کر آیا بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرودی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور مچھروں نے نمرودی لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر بھی نمرود ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا اس کے ناک میں گھس جائے۔ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی نقصان دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی غلام کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کئی مدت گزری اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔